حضرت مولانا معاویہ صاحب انشاءاللہ تعالی حضرت بیان فرمائیں گے۔ میں تو بس صحابہ کا دیوانہ اچھا لگتا ہے، تم ساحل پہ بیٹھ کر سوچتے رہو ہمیں کافر سے پنجہ لڑانا اچھا لگتا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے ہمارے جیسے انتظار تھا حضرت مولانا معاویہ صاحب انشاءاللہ تعالی حضرت بیان فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى عباد الله الصالحين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک میری آرزو ہے میں اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں میری آرزو ہے میں اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں میں اپنی آنکھوں سے شبنم کے موتی لے کر ان کے قدموں کے نام لکھوں لیکن میں ادنا سا امتی ہوں میں کیا ان کا مقام لکھوں خدا کی طرف سے مجھے قلم حساء عطا ہو اے ربا تیری ذات کی قسم میں ہر صبح و شام محمد کا نام لکھوں لفظوں میں بیان وصف پیغمبر نہیں ہوتا لفظوں میں بیان وصف پیغمبر نہیں ہوتا کوزے میں کبھی غم سمندر نہیں ہوتا جو ناوانے تیرے فخر کو تیرے فخر کا باعث ابو جہل تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا قرآن نے کہا قلب محمد پہ اتر کر ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا اگر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے
گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، یاسین تو آقا تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں ہے، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں ہے، دل میں ہو بغض صدیق اور بدن پر حج کا لباس، یہ اس کے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں ہے۔ عمر بھر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے، مضطرب دشمن مولائے عمر پھرتا ہے، اور آپ کا نام تعبد کی جگہ کافی ہے، کیونکہ آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے۔ اور جس کو پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ اگر کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، اگر کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، ہے مجھے یقین کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن کلی کلی ہے، چمن چمن کلی کلی ہے، وہ تیرا علی وہ میرا علی ہے۔ جلتا ہے پٹتا ہے سسکتا ہے عمر بھر، جلتا ہے پٹتا ہے سسکتا ہے عمر بھر، اصحاب کے دشمن کو راحت نہیں ملتی، سجدے میں رہے چاہے مر جائے حرم میں، صدیق کے گستاخ کو جنت نہیں ملتی۔ فقط الفاظ تک محدود نہیں، عشق صحابہ میں ایک ذوق رکھتا ہوں، فقط الفاظ تک محدود نہیں، عشق صحابہ میں ایک ذوق رکھتا ہوں، مدحت صحابہ ہے میرے خون میں شامل، اسی لیے میں اپنا موقف ٹوک رکھتا ہوں۔ اگر کوئی کرے تبرہ حق چار یار پر، ایسے لعین کو میں روک رکھتا ہوں، اگر کوئی کرے گستاخی اصحاب محمد کی، ایسے شخص کو میں اپنے جوتے کی نوک رکھتا ہوں۔ تخت اور تختہ میں سے ہم صرف ایک چنا کرتے ہیں، تخت اور تختہ میں سے ہم صرف ایک چنا کرتے ہیں، ہم بڑی عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو بھی چیر لیا کرتے ہیں، اور ہمیں ملتا ہے اس وقت سے شہادت کا سبق، ہمیں ملتا ہے اس وقت سے شہادت کا سبق جب ہم ماؤں کی گود میں دودھ پیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہم سے مخاطب ہے کہ مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی دے دو، مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی دے دو، میں قرآن ہوں نبوت کی زبان سے ہو کے آیا ہوں، مقام و مرتبہ کیا پوچھتے ہو اے جہاں والو، مقام و مرتبہ کیا پوچھتے ہو اے جہاں والو، جہاں جبریل نہ پہنچا میں قرآن وہاں سے ہو کے آیا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر اہلیان علاقہ، قرب و جبار کے غیرت مند باشعور نڈر بے باک بے خوف مجاہد دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، پہلی مرتبہ آپ حضرات کی اس جامع مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں کے تمام ذمہ داران کو، بالخصوص مسجد کے امام صاحب کو اور جن حضرات نے قرآن پاک یہاں پر سنایا ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب کو جنہوں نے قرآن سنایا، آپ حضرات نے قرآن سنا،
اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کا قرآن سنانا، آپ کا قرآن سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ یعنی گرامی قدر، وقت جو کہ کافی بیت چکا ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خوبصورت عنوان عظمت قرآن پر گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا۔ اجزان گرامی قدر، کائنات کے اندر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب کے متعلق کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات سچی ہے، اس کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات پکی ہے۔ کائنات کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو جھوٹ بھی نظر آئے گا، لیکن کائنات میں اگر کوئی سچی کتاب ہے، کوئی پکی کتاب ہے، وہ صرف ایک کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ ہر انسان کتاب پڑھتا ہے، لیکن کتاب پڑھنے والے شخص کو آپ وہی کتاب دوبارہ لا کر دیں تو وہ اس کتاب کو نہیں پڑھتا، وہ اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا۔ تو میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کائنات کے اندر بار بار پڑھی جانے والی کتابیں اگر تلاش کی جائیں، آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ بار بار پڑھی جانے والی کتاب اگر آپ کو ملے گی وہ قرآن مجید ہے۔ اور دیکھو، ایک خبر اگر آپ پڑھ لیں یا ایک کتاب کا آپ مطالعہ کر لیں، پھر اگر وہی کتاب آپ کو لا کر کوئی دے دے تو آپ کہتے ہیں جناب اس کتاب کا مطالعہ تو میں نے کیا ہوا ہے، یہ کتاب اب میں نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی پرانی خبر آپ کے سامنے آ جائے جو خبر آپ نے سن رکھی ہے، آپ جواب دیتے ہو جناب یہ اخبار تو میں پڑھ چکا ہوں، اس کی خبر تو میں پڑھ چکا ہوں، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو آپ ایک بار پڑھتے ہو، دوسری بار پڑھتے ہو، تیسری بار پڑھتے ہو، چوتھی بار پڑھتے ہو، بابا بار بار پڑھتے ہو، پھر تراویح میں آتے ہو وہی قرآن سنتے ہو، نماز میں کھڑے ہوتے ہو پھر وہی قرآن سنتے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا آپ کو کیا ہو گیا؟ بار بار اسی کتاب کو پڑھ رہے ہو۔ آپ کا جواب آتا ہے جناب پہلی بار پڑھا تھا تو مزہ الگ آتا تھا، دوسری بار پڑھتا ہوں مزہ الگ آتا ہے، تیسری بار پڑھتا ہوں مزہ الگ آتا ہے۔ جناب پچھلے سال تراویح میں آپ نے یہی قرآن تو سنا تھا، اب دوبارہ وہی قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، کہتے ہو جناب پچھلے سال سنا تھا تو قاری صاحب نے سنایا مزہ الگ آ رہا تھا، اس سال قاری صاحب سنا رہا ہے مزہ الگ آ رہا ہے۔ یہ قرآن جتنی بار سنا جائے اتنی لذت قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ رب نے اس کلام اللہ میں معجزہ ہی ایسا رکھا ہے بابا، یہ قرآن آج شیخ القرآن پڑھے تو مزہ الگ آتا ہے، شیخ التفسیر سنائے تو مزہ الگ آتا ہے، قاری قرآن سنائے تو مزہ الگ آتا ہے، شیخ الحدیث سنائے تو مزہ الگ آتا ہے، امام صاحب تراویح میں قرآن پڑھائے تو مزہ الگ آتا ہے، نمازوں میں قرآن پاک میں سر لگائے تو مزہ الگ آتا ہے، شیخ عبد الباسط قرآن پڑھے تو مزہ الگ آتا ہے، شیخ سدیس کی آواز میں قرآن سنو تو مزہ الگ آتا ہے۔ بابا قرآن کو جس بار جتنی بار سنا جائے مزہ اتنی بار آتا ہے۔ ارے مزہ کیوں نہ آتا؟ اللہ کے نبی پر جب یہ قرآن مقدس نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے، ابو جہل ابو لہب وہ قرآن کو سنا کرتے تھے، مکہ میں کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس کی بات کو نہ سنو، اگر یہ کوئی بات کرے یا اپنا کلام پڑھے اس پر شور شرابہ کرو تاکہ اس کی کوئی بات نہ سن سکے، تاکہ اس کا کوئی کلام نہ سن سکے۔ لیکن کلام ابو جہل بھی سن چکا تھا، ابو لہب بھی سن چکا تھا، دلوں میں قرآن اتنا گھر کر گیا تھا کہ رات کی تنہائیوں میں ابو جہل بھی جاتا بھتیجے محمد کا کلام سن کے آتا، ابو لہب بھی جاتا بھتیجے محمد کا کلام سن کے آتا۔ ایک دفعہ ابو جہل اور ابو لہب کی آپس میں ملاقات ہوئی، ابو جہل نے ابو لہب سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، ابو لہب نے پوچھا تم بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو، دونوں کا جواب ایک تھا، بھتیجے محمد کا کلام سن کے آ رہے ہیں۔ پھر آپس میں کہنے لگے یار پورا دن تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ہم پورا دن آنے والے سرداروں سے کہتے ہیں اس محمد کی بات کو نہ سننا، ہم پورا دن لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ اس کی
کی بات کو نہ سننا، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، یہ نعوذ باللہ ساحر ہے، یہ کوئی شاعرانہ کلام لے کے آیا ہے، یہ تو کوئی جادوگر کا کلام لے کر آیا ہے، یہ کسی کاہن سے کوئی کلام لے کر آیا ہے۔ دن بھر تو ہم اس کی تائید نہیں کرتے، دن بھر تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، آخر کیا مجبوری ہے؟ رات کی تنہائی میں آپ بھی جا رہے ہو، رات کی تنہائی میں میں بھی جا رہا ہوں، کہا آج وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد کوئی بھتیجے محمد کا کلام سننے نہیں جائے گا۔ اب جب اگلا دن آتا ہے، رات کا پہر ہوتا ہے، ابو جہل سوچتا ہے آج ابو لہب نہیں جائے گا، ابو لہب سوچتا ہے آج ابو جہل نہیں جائے گا، ابو جہل بھی دوبارہ پہنچ جاتا ہے، ابو لہب بھی دوبارہ پہنچ جاتا ہے، راستے میں پھر ملاقات ہوتی ہے، جناب کہاں سے آ رہے ہو؟ کل وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد نہیں جائیں گے، پھر کیوں چلے گئے؟ ابو لہب کہتا ہے بابا مجھے تو چین نہیں مل رہا تھا، مجھے تو سکون نہیں مل رہا تھا۔ ابو جہل کہتا ہے کیفیت میری بھی یہی تھی، جب سے بھتیجے محمد کا کلام سنا ہے دلوں کو سرور ملتا ہے، جب سے بھتیجے محمد کا کلام سنتا ہوں تو میرے وجود کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ رات کا پہر تھا، میں اپنے بستر میں لیٹ گیا، میں کروٹیں بدلتا رہا مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کوئی چیز میں آج مس کر رہا ہوں، کوئی چیز آج مجھ سے چھوٹ رہی ہے، پھر سمجھ آیا جو چیز مجھ سے چھوٹ رہی ہے وہ بھتیجے محمد کا کلام ہے، میں اس وجہ سے بھتیجے محمد کا کلام سننے کے لیے آیا ہوں۔ بابا دن بھر لوگوں سے کہتے تھے اس کا کلام نہ سننا، اور رات کی تاریکیوں میں جا کر مکہ کا سردار بھی اس کا کلام سنتا تھا، ابو جہل بھی اس کا کلام سنتا تھا، ابو لہب بھی اس کا کلام سنتا تھا، اور دعویٰ یہ کرتے تھے اگر کلام محمد نہ سنا جائے تو نہ دلوں کو سرور ملتا ہے نہ وجود کو چین ملتا ہے۔ رب نے اس کلام میں تاثیر ہی ایسی رکھی ہے، آج قاری صاحب قرآن سنائے تو مزہ آتا ہے۔ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جس پر قرآن نازل ہو رہا تھا وہ محمد قرآن سنا رہا تھا، آقا سے قرآن سننے والے صحابہ تھے۔ میں نے کہا قرآن پاک کا ایک واحد چیلنج ہے کہ قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بھی کائنات میں آئی نہیں، قرآن پاک جیسی کوئی کتاب قرآن پاک جیسا کوئی کلام کائنات میں کوئی لا سکتا بھی نہیں۔ کیوں نہیں لا سکتا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ اللہ تورات کو بھی آپ نے نازل کیا تھا، زبور کو بھی آپ نے نازل کیا تھا، انجیل کو بھی آپ نے نازل کیا تھا، لیکن تورات کے متعلق آپ نے نہیں فرمایا، زبور کے متعلق آپ نے نہیں فرمایا، انجیل کے متعلق آپ نے نہیں فرمایا، قرآن مقدس کے متعلق ہی کیوں فرمایا؟ تو مجھے بات مطالعے سے سمجھ میں آتی ہے۔ خلاق عالم گویا یوں فرماتے ہیں میں نے تورات کو نازل کیا لیکن یہ ایک محدود مدت تک کے لیے تھی، میں نے زبور کو نازل کیا یہ ایک محدود مدت تک کے لیے تھی، میں نے انجیل کو نازل کیا یہ ایک محدود مدت تک کے لیے تھی، لیکن قرآن کو میں نے ایک محدود مدت تک کے لیے نازل نہیں کیا، ایک وقت مقررہ تک کے لیے نازل نہیں کیا۔ جس طرح آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک میں نے ہر نبی کو کائنات میں بھیجا تو ضرور ہے، لیکن کسی کو ایک علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ایک بستی کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ایک قوم کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ایک قبیلے کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ایک زبان والوں کا نبی بنا کر بھیجا، لیکن جب باری آئی آمینہ کے لخت جگر کی، جب باری آئی ساقیہ کوثر کی، جب باری آئی شافع محشر کی، جب باری آئی جانے جہاں کی، جب باری آئی محبوب خدا کی، جب باری آئی کائنات کے مقصود کی، جب باری آئی کائنات کے مطلوب کی، جب باری آئی حسن کائنات کی، جب باری آئی جمال کائنات کی، جب باری آئی جلال کائنات کی، جب باری آئی علم کائنات کی، جب باری آئی معرفت کائنات کی، جب باری آئی وجود کائنات کی، جب باری آئی منبع کائنات کی، جب باری آئی سید الاولین کی، جب باری آئی سید الآخرین کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی امام المتقین کی، جب باری آئی حسن و حسین کے نانا کی، جب باری آئی ابو بکر عمر عثمان و علی کے پیغمبر کی، جب باری آئی عائشہ حفصہ خدیجہ کے شوہر کی، جب باری آئی ام کلثوم رقیہ زینب کے ابا کی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک برادری کے لیے نہیں، بلکہ محبوب ہم نے آپ کو ہواؤں
فضاؤں خلاؤں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو بار و بر کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو شجر و حجر کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو آسمانوں کی بلندیوں کے لیے، زمین کی پستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، 18,000 مخلوقات کے لیے محبوب آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ گویا رب یوں فرما رہے ہیں محبوبہ میں رب العالمین ہوں، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، آپ رحمت للعالمین ہو، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو۔ جو کتاب آپ کو عطا کی ہے وہ ہدی للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ پتا چلا رب بھی تمام جہانوں کے لیے، مصطفیٰ بھی تمام جہانوں کے لیے۔ جو کتاب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے وہ کتاب بھی تمام جہانوں کے لیے۔ قرآن پاک کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا۔ اللہ حفاظت کس انداز میں ہوگی؟ اگر توجہ ہو تو میں اپنے عنوان کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ حفاظت کس انداز میں ہوگی؟ اب دیکھیں حفاظت کا طریقہ کار کیا تھا۔ جب تورات کے نزول کا نمبر آیا، جب انجیل اور زبور کے اترنے کا وقت آیا، خلاق عالم نے کوئی آسمان پر ایسا ماحول نہیں بنایا کہ تورات نازل ہو رہی ہے، زبور نازل ہو رہی ہے، انجیل نازل ہو رہی ہے، علماء کا طبقہ موجود ہے۔ جب تورات نازل ہو رہی تھی تو شیطان ان تورات کو لیتے تھے، وہی کو چراتے تھے، کاہنوں کو آ کے بتاتے تھے، کاہن پھر اس وحی کو لوگوں کو سناتے تھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، وہ کام تو ہو کر لینا تھا۔ خلاق عالم نے کیا کیا؟ جب قرآن مقدس کا نزول شروع ہونے لگا، خلاق عالم نے آسمان پر موجود شیاطین کو زمین پر بھیج دیا، آسمان پر موجود جنات کو زمین پر بھیج دیا۔ رب تعالی نے آسمان پر موجود فرشتوں کو آسمان کے دروازوں پر بحیثیت چوکیدار کھڑا کر دیا، ایک شہاب ثاقب طیارہ تیار کر کے فرمایا جو بھی شیطان آسمان پہ آئے اس کو شہاب ثاقب مار کر زمین پہ گرا دینا۔ شیاطین شام کو جب آسمان پہ جانے لگے، انہیں خبر ملی کہ آسمان پر تو داخلہ تمہارا بند ہو چکا ہے۔ وہ ابلیس کے پاس آئے، جناب ابلیس صاحب مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے، مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے، آج تک ہمیں آسمان پہ کسی نے روکا نہیں ہے، آج تو دروازوں پہ چوکیدار کھڑے کر دیے گئے ہیں، آج تو فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ہمیں آسمان پر جانے نہیں دیتے، اللہ کے فرشتوں نے ہمارے راستے روک دیے گئے۔ ابلیس نے کہا کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا، جاؤ جا کر پتہ کرو۔ اب جا کر پتہ کیا تو واقعہ تو بڑا عجیب پیش آیا تھا۔ کیا واقعہ تھا؟ کعبۃ اللہ میں کلام اللہ پڑھا جا رہا ہے، مکہ کی سرزمین پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، آ کر ابلیس کو بتایا کہ کلام پڑھا جا رہا ہے، تو ابلیس نے کہا کہ جو قرآن رب نے لوح محفوظ پر محفوظ رکھا تھا، لگتا یہ کہ قرآن کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے اللہ نے آسمان پر شیاطین کا داخلہ بند کر دیا، اللہ نے آسمان پر جنات کا داخلہ بند کر گیا۔ اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ دیکھیں رب نے قرآن کے نزول کے لیے انتخاب کیا فرشتوں کے سردار کا، اور جس کے دل پہ قرآن پاک کو نازل کرنا تھا وہ انتخاب کیا انبیاء کے سردار کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لیا۔ اب ذرا توجہ میری جانب رکھیے گا، اب دیکھیں قرآن پاک تو نازل ہو رہا ہے نا، لیکن قرآن پاک کو لکھنا بھی تو ہے، قرآن پاک کو کتابی شکل میں بھی تو لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لکھنے کے لیے جن لوگوں کو بلایا ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں، ان لوگوں کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ کاتبین وحی کی تعداد 13 یا 14 تھی یا 17 کاتبین وحی تھے۔ اللہ کے نبی انہیں بلاتے تھے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ اب دیکھو قرآن کے لکھنے کے لیے جن کاتبین کا انتخاب ہوگا ان کا انتخاب بھی وہ کرے گا، کیونکہ ذمہ جو اس نے لیا ہے۔ اب پتا چلا جو قرآن پاک کو لکھنے والے کاتبین تھے ان کا انتخاب بھی اس نے
کیا ہے، اور انتخاب کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ کرام بررا بیعیدی سفرا، کرام بررا، ان کے ہاتھ چمکنے والے ہیں، یہ کائنات میں بڑی عزتوں والے ہیں، اور جن ہاتھوں نے اللہ کے قرآن کو لکھا ہے وہ ہاتھ چمکنے والے ہیں، وہ لوگ بڑے معزز ہیں، وہ لوگ بڑے مقدس ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے۔ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، کاتبین کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، اور کاتبین کو نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ کاتبین کا انتخاب بھی پھر اس نے کیا۔ اب قرآن لکھا جا رہا ہے، قرآن لکھا جا رہا ہے، توجہ میری جاری، توجہ ہے، کون سبحان اللہ۔ قرآن لکھا جا رہا ہے، لکھنے والے کاتبین کا انتخاب ہو گیا۔ یہ انتخاب بھی کس نے کیا؟ حفاظت کا ذمہ جو اس نے لیا ہے، تو انتخاب بھی اسی نے کیا۔ اللہ حفاظت کس انداز میں ہوگی؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کے متن کی حفاظت کے لیے حفاظ کی جماعت کو تیار کرا دیا۔ اللہ نے قرآن پاک کی تفسیر کی حفاظت کے لیے مفسرین کی جماعت کو تیار کر دیا۔ قرآن پاک کے معانی کی حفاظت کے لیے اللہ نے علماء کی فوج کو کھڑا کر دیا۔ اب بتاؤ قرآن پاک آج کائنات کے اندر محفوظ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ پوری دنیا میں سروے کر لو، پوری دنیا سے قرآن منگوا لو، قرآن پاک کے نہ ایک حرف میں آپ کو نہ ایک حرف میں تبدیلی نظر آئے گی، نہ ایک سورت میں تبدیلی نظر آئے گی، نہ ایک آیت میں تبدیلی نظر آئے گی۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جس کی حفاظت کا ذمہ ہی اللہ نے لیا ہو، بھلا اس کتاب میں کوئی رد و بدل کیسے کر سکتا ہے؟ بابا حفاظت کا ذمہ جو اس نے لیا، کوئی اس میں چینجنگ کر سکتا؟ کوئی اس میں رد و بدل کر سکتا؟ وہ رب العالمین ہے، اس کی کتاب ہے، اس نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تورات کی حالت دیکھ لو، بدلی ہوئی نظر آتی ہے، زبور کی حالت دیکھ لو، بدلی ہوئی نظر آتی ہے، انجیل کی حالت دیکھ لو، بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ بابا سروے کر لو، ہر ملک سے تورات زبور انجیل منگوا لو، ایک ایک قرآن بھی منگوا لو، پوری دنیا سے منگوا کر پاکستان میں اسٹیج لگا دو، تورات کو بھی پڑھنا شروع کرو، زبور کو بھی پڑھنا شروع کرو، انجیل کو بھی پڑھنا شروع کرو۔ ہر ملک کی الگ تورات ملے گی، ہر ملک کی الگ زبور ملے گی، ہر ملک کی الگ انجیل ملے گی۔ کائنات میں اگر کوئی واحد ایک جیسی کتاب ملے گی اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ کوئی رد و بدل، کوئی چینجنگ۔ ایک راہب تھا، اس نے تورات لکھی، اس نے جدید ایڈیشن میں تورات کو چھپوایا، ورق اچھا استعمال کیا، پرنٹ اچھا استعمال کیا، اور اس نے تورات میں رد و بدل کر دی۔ رد و بدل کر کے وہ ایک پادری کے پاس گیا، جناب یہ تورات میں لایا ہوں، اس تورات کو پڑھیے۔ انہوں نے سب سے پہلے تورات کو دیکھا، وہاں بڑی خوبصورت کتاب لے کر آئے ہو، کہا میں نے چھپائی ہے، میں نے لکھی ہے، بڑی تبدیلیاں بھی اس کے اندر میں نے کی ہے، آپ پڑھ کے تو چیک کریں۔ اس نے کہا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اگلے دن وہ آتا ہے، تورات کے عالم اس کو انعامات سے نوازتے ہیں، جناب آپ نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ زبور انجیل کا حال بھی یہی رہا، اس نے تورات زبور انجیل تو لکھ دی، لیکن اب نمبر آیا قرآن کا۔ وہ رب کے قرآن میں بھی تبدیلی کرنا چاہتا تھا، وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ مذہب کون سا سچا ہے، دین کون سا سچا ہے۔ اس نے قرآن کو لکھنا شروع کیا، قرآن کی آیت میں تبدیلیاں شروع کی۔ اس نے اچھی ایڈیشن میں قرآن پاک کو لکھنے کے بعد ایک چھوٹے سے مدرسے میں آتا ہے، وہ قرآن قاری صاحب کو پیش کرتا ہے، قاری صاحب یہ قرآن میں نے لکھا ہے، اس قرآن کو آپ دیکھیں تو صحیح، اس کے ورق کو تو دیکھیں، اس کی لکھائی کو تو دیکھیں۔ قاری صاحب نے کہا قرآن چھوڑ کے جاؤ، صبح آنا پھر بتاؤں گا قرآن کیسے لکھا ہے۔ وہ قاری صاحب نے پوری رات قرآن کو پڑھا، جہاں جہاں اس نے غلطی کی وہاں پہ قاری صاحب مارک لگاتے چلے گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا وہ بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے قاری صاحب بتاؤ قرآن کیسے لکھا ہے۔ اس نے کہا یہ قرآن آپ نے فلاں 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 مقام پر غلطی کی ہے۔ اب قاری صاحب اپنی نظریں دوڑانے لگا، مدرسے کے طلباء کو دیکھنے لگا، کوئی ہے تو ذرا اس کی درگت تو بنوا لے، کوئی ہے تو ذرا اس کا آپریشن تو کروا لے۔ وہ سمجھ گیا حالات خراب ہونے والے
گے. اس نے کہا قاری صاحب کیا ہوا ہے؟ کہا تم نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اب دیکھنا تیرا منہ ہم کیسے بدلتے ہیں. اس نے کہا قاری صاحب معاف کر دو، تورات کو لکھا تھا انعام ملا تھا، زبور کو لکھا تھا انعام ملا تھا، انجیل کو لکھا تھا انعام ملا تھا، قرآن کو بدلنے کی کوشش کی. ایک ادنا سے مدرسے کا طالب علم، ایک ادنا سے مدرسے کا قاری قرآن کو بدلنے نہیں دیتا. اب سمجھ آ گئی دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے اس کو مذہب اسلام کہتے ہیں، اگر کوئی سچی کتاب ہے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی اس سچے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں. تو زبان رب نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور رب تعالیٰ نے حفاظت کروائی. ایسے خوبصورت انداز میں حفاظت ہوئی. اگر آپ کی توجہ ہو ایک جملہ مزید آپ کو دینے لگا ہوں. توجہ ہے؟ توجہ سبحان اللہ کہہ کے بتانی پڑتی ہے. اللہ قرآن پاک تو نازل ہوا کتنے عرصے میں؟ سب بولو نا، کتنے عرصے میں؟ اگر آپ اس پر غور کریں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے والا قرآن پھر پوری دنیا میں پڑھے جانے والا. میری بات سمجھ. تو رات نازل ہوئی تو یک دم اللہ نے دے دی، زبور نازل ہوئی تو اللہ نے دے دی، انجیل نازل ہوئی تو اللہ نے ایک ساتھ دے دی. نزول قرآن کا انداز بھی رب تعالیٰ نے مختلف رکھا ہے. جب تورات کو نازل کرنا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا. جب زبور کو نازل کرنا تھا داؤد علیہ السلام کو مابت خانے میں بٹھایا تھا. جناب حضرت انجیل جب انجیل کو نازل کرنا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے روزے رکھوائے تھے. اور بابا جب باری آئی قرآن مجید کی، جب باری آئی فرقان حمید کی، جب باری آئی کتاب الحکیم کی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو کوہ طور میں نہیں بلایا. اللہ نے اپنے محبوب سے یوں نہیں فرمایا محبوب غار حرا میں بیٹھ کر 40 دن کا روزہ رکھیے میں آپ کو قرآن دوں گا. اللہ نے اپنے محبوب کو یوں نہیں فرمایا محبوب خانہ کعبہ میں بیٹھ جائیے آپ کو میں قرآن دوں گا، بلکہ رب نے فرمایا محبوب آپ جہاں جاؤ گے قرآن وہاں بھیجوں گا. پھر میرا پیغمبر مکہ کی گلیوں میں تھا، رب نے قرآن کو مکہ کی گلیوں میں بھیجا. میرا پیغمبر بازار عکاظ میں تھا، رب نے قرآن کو بازار عکاظ میں بھیجا. میرا پیغمبر دار ارقم میں تھا، رب نے قرآن کو دار ارقم میں بھیجا. اگر میرا پیغمبر مدینہ کی گلیوں میں تھا رب نے قرآن کو مدینہ کی گلیوں میں بھیجا. میرا پیغمبر غار حرا میں تھا، رب نے قرآن کو غار حرا میں بھیجا. میرا پیغمبر غار ثور میں تھا، رب نے قرآن کو غار ثور میں بھیجا. میرا پیغمبر بدر کے معرکے میں قرآن، بدر کے معرکے میں میرا پیغمبر، احد کے معرکے میں قرآن، احد کے معرکے میں میرا پیغمبر، حنین کے معرکے میں قرآن، حنین کے معرکے میں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر جہاں جاتا گیا رب قرآن کو وہاں بھیجتا گیا. حتیٰ کہ میرا پیغمبر ابی عائشہ کے بستر پر آیا، رب نے قرآن کو ابی کے بستر پر نازل کر دیا. امی جان تیری عظمتوں کو سلام یار محبت سے. نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں میری کسی اور بیوی کے، جب میں کسی اور بیوی کے ساتھ ہوتا اللہ وہی کبھی نہیں بھیجتا تھا، اور جب میں عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوتا اللہ وہی بھیج دیتا تھا. اللہ یہ عائشہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ عائشہ کون ہے؟ اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ کا چہرہ دیکھ کر فرماتے ہیں عائشہ تو وہ ہے جبریل جس کی تصویر میرے پاس لایا تھا. عائشہ تو وہ ہے تیرے ساتھ نکاح ابو بکر نے نہیں کرایا، عمر نے نہیں کرایا، تیرے ساتھ نکاح تو وہاں سے ہوا ہے. قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے، کیے یا نہیں؟ اب دیکھو قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں. کبھی قرآن لکھا گیا پتوں پہ، کبھی لکھا جا رہا ہے کاغذ پہ،
لیکن اس قرآن پاک کو لکھنے سے پہلے آپ ایک اور آیت مبارکہ پر غور کریں. جبریل جب قرآن لاتا تھا، اللہ کے نبی حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کو دہراتے تھے. اللہ نے فرمایا محبوب علیم بذات الصدور، ذات ہے نا اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو خوف اس بات کا ہے کہ قرآن میں بھول نہ جاؤں، اسی وجہ سے آپ جبریل کے ساتھ قرآن کو دہراتے ہو. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت مت دیجیے. آپ کو جو خوف ہے نا کہ قرآن پھر جمع نہیں ہوگا، میں بھول نہ جاؤں، محبوب آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے لیے ہے، اسی طرح ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کے جمع کا ذمہ بھی میں اللہ نے اپنے اوپر لے لیا. اب دیکھو قرآن ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، نازل ہوا. اب صحابہ نے لکھا، کبھی کس کاغذ پہ، کبھی کس چمڑے پہ، کبھی درختوں پہ، کبھی پتوں پہ، لیکن قرآن پاک ابھی تک کتابی شکل میں آیا نہیں، قرآن پاک ایک ساتھ جمع ہوا نہیں. اب دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش. ترجمہ کرتے ہیں یہ کتاب، ترجمہ یہ کتاب، حالانکہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. علماء بیٹھے میری بات سمجھیں گے، آپ حضرات کو سمجھانے کی غرض سے بتا رہا ہوں. ذالکہ اس میں اشارہ بعید یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی شخص دور کھڑا ہونا، عربی میں اگر آپ اس کو بلاتے تو ذالکہ کہہ کر آپ پکاریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کے قریب ہو، آپ جب اس کو پکاریں گے تو ہاذا کا لفظ استعمال کر کے اس کو پکاریں گے. تو اب سمجھ کے ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے اور ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے، خدا کی قسم رب نے یہ نہیں فرمایا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، بلکہ اللہ فرما رہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر توجہ ہو تو آپ کو بات سمجھاتا چلوں. ہم نے مطالعہ کیا، بڑا غور و فکر کیا، اللہ ذالکہ کا معنی کیا ہے، اللہ یہ ذالکہ آپ نے لفظ استعمال کیوں کیا ہے، کتاب تو یہ ہے نا، ھذا الکتاب کہہ دیتے، آپ نے ذالکہ کیوں کہا. پھر مطالعے سے بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ دیکھیں قرآن کتابی شکل میں آیا نہیں ہے، قرآن ابھی جمع ہوا نہیں ہے. اب دیکھو قرآن جمع ہوا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد، یعنی جب جنگ یرموک ہوئی، جنگ یرموک میں حفاظ صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مرتدین کے خلاف، ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جب میدان لگا تو حفاظ صحابہ کی کثیر تعداد شہید ہوئی. فاروق اعظم نے صدیق اکبر سے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اگر اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے قرآن جمع نہیں ہوگا، قرآن ہم سے ضائع نہ ہو جائے. ذرا توجہ کرنا، توجہ، رب نے جمع کا ذمہ بھی لیا ہے. اب قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے رب نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ دور ابو بکر کا ہے، وہ دور عمر ابن خطاب کا ہے. ابھی تک قرآن کتابی شکل میں آیا، کتابی شکل میں آیا، ابھی تک قرآن جمع ہوا نہیں ہے. لیکن صدیق اکبر کے دور میں قرآن جمع ہوا، قرآن کتابی شکل میں آیا. جب یہ قرآن کتابی شکل میں آیا تو اب ہمیں معنی بھی سمجھ میں آ گیا. ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کو کتابی شکل میں ابو بکر صدیق جمع کرے گا، وہ کتاب جو فاروق اعظم کے مشورے سے جمع ہوگی، وہ کتاب جس کا ناشر عثمان غنی ہوگا. اللہ گویا یوں فرما رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جو صدیق کے دور میں جمع ہوگی، لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اللہ نے جمع کا ذمہ بھی لیا ہے. آپ دیکھو قرآن آج بھی دیکھو دو گتوں میں آپ کو محفوظ نظر آتا ہے. توجہ ہے میری جانب، قرآن دیکھو، قرآن آپ کو دو گتوں میں محفوظ نظر آئے گا. آج بھی دیکھو مصطفیٰ کو وہ دو سچوں میں محفوظ نظر آئے گا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے.
یہ قرآن ساکت ہے، وہ قرآن ناطق ہے۔ اس قرآن کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، اس کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، اس قرآن کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، اس کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، اس قرآن کو دیکھو تو یہ بے مثال، اس قرآن کو دیکھو تو وہ بھی بے مثال، اس قرآن کو دیکھو تو یہ بھی اعلیٰ، اس قرآن کو دیکھو تو وہ بھی اعلیٰ، اس قرآن کو دیکھو تو یہ بھی آخری، اس قرآن کو دیکھو تو وہ بھی آخری، اس قرآن کو دیکھو یہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، اس قرآن کو دیکھو وہ بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا، اس قرآن کو دیکھو تو واللیل، اس کی زلفوں کو دیکھو تو واللیل، اس قرآن کو دیکھو تو والضحیٰ، اس کے چہرے کو دیکھو تو والضحیٰ، اس قرآن کو دیکھو تو ما زاغ البصر، اس کی آنکھوں کو دیکھو تو ما زاغ البصر، اس قرآن کو دیکھو تو وانت علم بہذا البلد، اس کے قدموں کو دیکھو تو وانت علم بہذا البلد، اس قرآن کو دیکھو، اس قرآن پہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس کو دیکھو تو اخلاق کا پیکر نظر آتا ہے، اس قرآن کو دیکھو تو وَرْكَعُوا اور رکوع کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اس قرآن کو دیکھو تو قاتلوا، اس کو دیکھو تو وہ قتال کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اس قرآن کو دیکھو وجاہدوا، وہ جہاد کرتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ بدر احد میں تلوار لہراتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہاں جناب، یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، اس قرآن کو کلام اللہ کہتے ہیں اور اس قرآن کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی، یہ قرآن بھی بے مثال، وہ بھی، تو قرآن محفوظ ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن ہواؤں میں اڑ کے آیا، توجہ ہے میری؟ یہ قرآن ہواؤں میں اڑ کے نہیں آیا، اسے کوئی لایا ہے نا، اسے کوئی لایا ہے نا، اور جو لایا ہے محبت سے کہو اسے کیا کہتے ہیں؟ یار یہ محبت تھی آپ کی، یہ محبت تھی آپ کی، ذرا گرج کے بتاؤ۔ بابا قرآن ہواؤں میں اڑ کے تو نہیں آیا نا، قرآن لے کر آنے والے کچھ لوگ تھے نا جنہوں نے قرآن یہاں تک لایا ہے۔ آج مسجد کی الماری میں قرآن ہے، مصلی پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، امام قرآن پڑھاتا ہے، تراویح میں مصلی پہ قاری صاحب قرآن سناتا ہے، مسجد میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ کروایا جاتا ہے۔ بابا یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن قرآن لانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، توجہ ہے ہماری جانے، صحابہ نہ ہوتے تو قرآن۔ یار کتنی عجیب بات ہے، آج خبر کراچی میں 4 بندے بیٹھ کر کوئی بات کرے نا، اب ان 4 میں سے ایک پنجاب چلا گیا، یہ جب اس کی خبر کو بیان کرے گا نا تو کافی لمبی چوڑی کر کے اس خبر کو بیان کرے گا۔ صحابہ خدا کی قسم کتنے عادل تھے، اللہ کے قرآن کو ہو بہو پوری دنیا میں صحابہ نے پہنچایا۔ بابا اللہ نے قرآن دیا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے قرآن دیا صحابہ کو، صحابہ نبی کے قاصد بن کر پوری دنیا میں چل پڑے، صحابہ نبی کے قاصد بن کر پوری دنیا کا سفر کرنے لگے، صحابہ کی جماعتیں بنی، کوئی جماعت مشرق کی طرف گئی، کوئی جماعت شمال کی طرف گئی، کوئی جماعت جنوب کی طرف گئی، کوئی جماعت مغرب کی طرف گئی۔ یہ جو جماعتیں تقسیم ہوئی یہ اللہ کے قرآن کو لے کر پہنچی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 1,24,000 صحابہ حجت الوداع کے خطبے میں آقا کے ساتھ تھے، لیکن آؤ مکینہ کی سرزمین کا سروے کر لو، مکہ کی سرزمین کا سروے کر لو، دیکھ لو کتنے صحابہ کی قبریں وہاں پر موجود تھے۔ آپ دیکھو ہزاروں میں صحابہ وہاں موجود تھے، لاکھوں میں صحابہ کہاں چلے گئے؟ جواب ایک ہی ملے گا، نبی کے قاصد بن کر پوری دنیا میں اللہ کے قرآن کو صحابہ لے کر پہنچے۔ جو صحابی پاکستان آیا وہ شام تو نہیں گیا نا، جو شام گیا وہ پاکستان تو نہیں آیا نا۔ آپ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت امیر معاویہ نے جب بحری بیڑے تیار کیے، 70 بحری جہازوں کو سمندر میں اتار کر حضرت امیر معاویہ نے 7,000 قربا کو ان 70 بحری بیڑوں میں بٹھا کر فرمایا تھا جہاں تمہیں صحرا نظر آئے وہاں لنگر لگا دینا۔ امیر معاویہ ہمارا کام کیا ہوگا؟ فرمایا کام ایک ہی ہے، رب کے قرآن کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچا دینا۔ کہا گھر کے اخراجات وہ امیر معاویہ کی حکومت برداشت کرے گی،
آپ کے گھر کے خرچے امیر معاویہ کی حکومت برداشت کرے گی، گھر کی فکر مت کرنا۔ آج 3 دن کے لیے تبلیغی جماعت والے بولے نا چلنا ہے، رات کو ویٹ کرنا، کافی مشورہ کریں گے، اچھا مشورہ ہو گیا، لوگ تیار ہو گئے، افراد تیار ہو گئے، لیکن جب یہ تیاری مکمل ہو جاتی ہے، رات گزرتی ہے، دن ہوتا ہے، امیر صاحب اس کے گھر پہ 10 چکر لگاتے، پھر بھی ابھی کچا پکا ارادہ ہوگا۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ یار مرتبہ سے کتنے دن؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پھر اس کے گھر کے چکر لگتے ہیں، بار بار اس کے گھر میں جایا جاتا ہے۔ آپ نے کل رات وعدہ کیا تھا، آپ تشریف لے آئے حضرت جی، امیر صاحب بس کیا بتائیں، ذرا تقاضا آ گیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ 10 چکروں کے بعد آخری جواب ہوتا ہے، یہ 10 چکروں کے بعد جواب۔ پہلے تو بولتے ہیں پاپا تو سو رہے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، پاپا سو رہے ہیں، چلو ہم حسن ظن رکھتے ہیں وہ سو رہے ہیں، لیکن میں یہ بتانا کیا چاہ رہا ہوں، میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 دن کے لیے نکلنا اتنا مشکل ہے تو صحابہ کی عظمتوں پہ قربان نہ جاؤں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر زندگیاں محمد کے دین پہ لگائی۔ آپ کے پشاور 4 میں آج بھی قبر موجود ہے اصحاب بابا کے نام سے، جا کر تاریخ پڑھ لینا۔ یہ اصحاب بابا وہ صحابی ہے جس کا نام سنان ابن مسلمہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت میں 12,000 کا لشکر سنان ابن مسلمہ کو دیا تھا، جاؤ افغانستان کی سرزمین تک رب کا قرآن پہنچاؤ۔ افغانستان کابل اور غزنی کی بستیوں تک صحابہ نے قرآن کو پہنچایا، پشاور کی سرزمین تک صحابہ نے قرآن کو پہنچایا، آپ کے سکر محبوب کوٹ تک صحابہ نے قرآن کو پہنچایا، بلوچستان کی سرزمین تک صحابہ نے قرآن کو پہنچایا، پنجگور کی سرزمین تک صحابہ نے قرآن کو پہنچایا۔ جب رب کا قرآن لے کر نکلے، پلٹ کے نہیں دیکھا، بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، اور جو سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کرتے اسی کو نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ آج قرآن ہم تک پہنچا یا نہیں پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آج میں 4 قاصد بنا لوں، ایک قاصد کو بلوچستان بھیجوں، ایک کو سندھ بھیجوں، ایک کو پنجاب بھیجوں، ایک کو KPK بھیجوں، پیغام ایک دے دوں، جناب یہ فلاں تک میرا پیغام پہنچا دینا، وہ میرا پیغام لے کر جائے، جب ان سے جا کے ملے میرا پیغام پہنچا دے۔ اب میرا سفر ہو، میں بلوچستان جاؤں، اس بندے سے ملاقات کروں، بابا آپ کے پاس میں نے ایک پیغام پہنچایا تھا، پیغام ملا یا نہیں ملا؟ وہ جواب دیں گے آپ کا پیغام تو ملا تھا، پوچھوں گا سناؤ پیغام کیا ملا تھا؟ اگر پیغام وہی ہوا جو میں نے دیا تھا تو میں سمجھ جاؤں گا جن کو قاصد میں نے بنایا تھا وہ سچے تھے۔ اگر پیغام میں تبدیلی آ گئی میں سمجھ جاؤں گا جن کو قاصد میں نے بنایا تھا وہ جھوٹے تھے۔ اب توجہ میری جانب رکھیے گا، اللہ نے قرآن مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے صحابہ کو اپنا قاصد بنایا، صحابہ کو قرآن دے دیا، صحابہ قرآن لے کر چلے، صحابہ قرآن پوری دنیا میں لے کر چلے، لیکن آپ اندازہ لگائیں صحابہ نے قرآن ہو بہو وہی پہنچایا۔ آج پوری دنیا سے قرآن منگا لو، آپ کو کہیں یہ خبر نہیں ملے گی فلاں جگہ کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے، یہاں کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے، فلاں جگہ 30 پارے ہیں، فلاں جگہ 25 پارے ہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا، ہر ایک بندہ کہے گا پارے 30 ہیں، ابتدا الحق سے ہوتی ہے، اختتام والناس پہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا سے قرآن منگوا لو، پوری دنیا سے حفاظ بلوا لو، الف لام میم سے شروع کریں گے، والناس پہ ختم کریں گے، نہ آیتوں میں تبدیلی نظر آئے گی، نہ صورتوں میں تبدیلی نظر آئے گی، نہ سپاروں میں تبدیلی نظر آئے گی، نہ حرف میں تبدیلی نظر آئے گی۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نبی نے جنہیں اپنا قاصد بنایا تھا وہ قاصد سچے بھی تھے، وہ قاصد عادل بھی تھے۔ قرآن پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ کوئی تبدیلی؟ کوئی تبدیلی؟ کوئی تبدیلی؟ حضرت جی اگر اجازت ہو کچھ بات کرنے لگا، عقیدے کی بات کرنے لگا، ایمان کی بات کرنے لگا، قرآن میں کوئی رد و بدل، قرآن میں کوئی تبدیلی، اگر کوئی بے ایمان کہے قرآن چینج ہو گیا تھا پھر صرف جھوٹا نہیں ہے، عقیدے کا اظہار ذرا کھل کے کرو۔ اگر قرآن کا کوئی انکار کرے وہ مومن یا کافر؟ سب نہیں بولتے وہ مومن یا کافر۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا مومن ہے یا کافر؟ اب دیکھو فتویٰ آپ نے دیا،
فتوا آپ نے دیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کسی کے اوپر زور زبردستی، کسی پر زور زبردستی۔ اور مزے کی بات بتاؤں، آپ دار الافتاء بھی نہیں گئے، آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک میں اگر کوئی تبدیلی کا قائل ہو مسلمان ہو سکتا؟ تو قرآن میں تبدیلی بنا کر کون سکتا ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا، جس کی حفاظت کا ذمہ؟ تو پتہ چلا قرآن پاک میں اگر کوئی رد و بدل کا قائل ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ بابا وہ دشمن کو دیکھو، دشمن نے ڈائریکٹلی یوں نہیں کہا کہ یہ قرآن میں رد و بدل ہوئی ہے، قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، بلکہ اس نے کہا جامعین قرآن غلط ہے۔ تو بتاؤ جو جامعین قرآن کو غلط بولتا ہے وہ قرآن کو بھی غلط ثابت کرتا ہے، اور جو قرآن کو غلط ثابت کرے وہ مومن یا کافر؟ قرآن میں چینجنگ ہم مانتے، قرآن میں تبدیلی ہم مانتے، اور جو یہ دعویٰ کرے کہ قرآن میں چینجنگ ہوئی ہے ہم اسے مسلمان مانتے، ہم اسے مسلمان مانتے۔ تو صحابہ کا امت پر احسان ہے، قرآن ہم تک پہنچایا ہے، قرآن حفاظت سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج کہتا ہے بے ایمان، میں نے کہا دشمن بڑا چالاک ہے، وہ جڑوں پہ حملہ کرتا ہے، شاخوں پہ حملہ نہیں کرتا۔ جب درختوں کی جڑوں پہ حملہ ہو جائے جڑیں کٹ جاتی ہے، جب جس درخت کی جڑیں کٹ جائے بتاؤ شاخوں کا حال کیا ہوگا؟ گر جائیں گی، گر جائیں گی۔ اسلام کی یہ عمارت ابو بکر و عمر کی بنیادوں پہ کھڑی ہے، اگر کوئی اس عمارت کو ہلانا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو کمزور کرے گا، فاروق اعظم کو کمزور کرے گا۔ جب بنیادیں ہل جائیں گی تو بتاؤ عمارت کھڑی رہے گی؟ میں نے کہا دشمن بڑا چالاک ہے، وہ یوں نہیں کہتا یہ قرآن غلط ہے، وہ کہتا نعوذ باللہ جامعین قرآن غلط۔ جی صاحب وہ کہتے جامعین قرآن غلط ہے، تو بتاؤ اگر جامعین قرآن نعوذ باللہ غلط ثابت ہوتے تو قرآن رہتا؟ قرآن رہتا؟ نہیں رہتا نا قرآن۔ تو پھر صدیق کا دفاع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ فاروق اعظم کا دفاع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور ناشر قرآن عثمان غنی کا دفاع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر صحابہ کا دفاع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آخری بات توجہ میری جانب رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جب صحابہ کو دیا، صحابہ نے قرآن کو لیا، صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کیا۔ بے ایمان کہتا ہے خیر القرون قرنی، جو صحابہ قرنی کے دور کے تھے، اول زمانے کے تھے، بہترین زمانے کے تھے، ان کے بارے میں کہتا ہے ابو بکر غلط تھے، عمر غلط تھا، نعوذ باللہ وہ ان پر تہمتیں لگاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بے ایمان کو بھی مخاطب کرتا ہوں، بے ایمان تو خیر القرون کرنی والوں پر انگلی اٹھاتا ہے، آجا اس مسجد میں 1400 سال کے بعد تجھے دکھاتا ہوں 8 سال کا بچہ قرآن نہیں بدلنے دیتا، پھر صحابہ نے قرآن کیسے بدلا ہوگا؟ والد مصلی پہ کھڑا ہو اور بیٹا پیچھے کھڑا ہو، یہ منظر تو سب کو نظر آتا ہے۔ والد مصلی پہ کھڑا ہو، بیٹا پیچھے کھڑا ہو، استاد مصلی پہ کھڑا ہو، شاگرد پیچھے کھڑا ہو۔ اگر استاد غلطی کرے قرآن میں 8 سال کا بچہ آگے جانے دیتا ہے؟ آگے بڑھنے دیتا؟ اگر والد غلطی کرے بیٹا پیچھے سامنے بن کر قرآن سن رہا ہو وہ اسے غلطی کرنے دیتا؟ اسے آگے جانے دیتا؟ اور میں نے کہا تو قرآن کی بات کرتا ہے کہ نعوذ باللہ خیر القرون قرنی والوں نے قرآن کو بدلا تھا۔ میں کہتا ہوں آج فتنے کے دور کے اندر مسلمان کا 8 سال کا بچہ 6 سال کا بچہ قرآن نہیں بدلنے دیتا، پھر صحابہ نے قرآن کس طرح بدلا ہوگا؟ تو صحابہ کا دفاع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے جامعین قرآن کا دفاع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ قرآن پاک کو ہم تک پہنچانے والوں کا دفاع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر آپ کی صحابہ کی عزت اور ناموس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو، صحابہ کے دفاع کے لیے میدان عمل میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو، تو پھر میں یوں کہتا ہوں آؤ یارو مل کر ایک کام کرتے ہیں، زندگی اپنی صحابہ کے نام کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ گستاخ صحابہ کافر ہے، ہر ذکر صحابہ سے ان کا جینا حرام کرتے ہیں۔ ہمیں نہ کوئی کہانی نہ فسانہ اچھا لگتا ہے، ہمیں تو بس صحابہ کا دیوانہ اچھا لگتا ہے۔ تم ساحل پہ بیٹھ کر سوچتے رہو، ہمیں کافر سے پنجہ لڑانا اچھا لگتا ہے۔